غزوہ احد کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہودی ازل سے ہی مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے اور اسلام کو خاص طور پر انہوں نے ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا، ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی، اذیتیں پہنچانے کی مسلمانوں کو انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوششیں کیں اور سر توڑ کوششیں اور سازشیں وغیرہ کر کے ان لوگوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی ان لوگوں نے کتنی بار نقصان پہنچانے کی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت تک وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار رہے، خواہ وہ غزوات والی صورت ہو۔ میدان جہاد کے اندر ان لوگوں کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کو وہ دیکھ چکے تھے اور مسلمانوں کے بازو اور تیر و تلوار بھی وہ آزما چکے تھے کہ کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کو وہ شکست نہیں دے سکتے تھے، خواہ وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ حنین، تبوک، جو کوئی بھی غزوات ہوں، سرایا ہوں۔ بہرحال جس طریقے سے ہٹلر نے کہا تھا کہ جب میں کسی سازش کے جڑ میں جاتا ہوں تو اس کے پیچھے مجھے یہودی ہی ملتے ہیں، تو یہودیوں کی ایک گندگی کے بارے میں ہٹلر نے بھی کہا، اگرچہ وہ خود بھی یہودی تھا لیکن اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کروایا تھا، ان کو جلوایا، قتل کروایا۔ بہرحال اس نے بھی اپنا غصہ اپنی ہی قوم پر، یہودیوں پر نکالا تھا، لیکن مسلمانوں کو وہ لوگ جب میدان کے اندر مات دینے سے، شکست دینے سے پیچھے رہے کہ ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے میدان کارزار کے اندر، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا اور عام سادہ لو قسم کے مسلمانوں کو بہکانا اور لالچ وغیرہ دے کر ان لوگوں کو خرید کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا، یہی ان لوگوں کا پیشہ رہا جس کے پیش نظر وہ لوگ آج بھی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے میں مصروف ہیں۔ تو یہودی ہر طرح کی سازشیں کر کے دیکھ چکے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح جنگ کی صورت میں ہرایا نہیں جا سکتا، لیکن مسلمانوں کو دوغلی پالیسی کے ذریعے آپس میں لڑوایا جا سکتا ہے، توڑوایا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ یہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ڈنمارک وغیرہ کے اندر، ابھی جیسے قریب میں سویڈن میں ہوا کہ ایک یہودی نے اس قرآن پاک جلایا، اس کی بے حرمتی کی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، خواہ وہ غازی علم الدین ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایسا شخص جو قرآن پاک کو جس نے جلایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا مرد مجاہد، مرد قلندر پیدا کیا اس دنیا کے اندر کہ اس کا انتقام دنیا کے سامنے آیا کہ کس طریقے سے انہیں واصل جہنم کیا۔ بہرحال سویڈن میں جس یہودی نے قرآن پاک جلایا تو یہی خبر ہے اس کے بارے میں کہ کسی ایک مسلمان نے اسے واصل جہنم کر دیا اور اس غازی کو گرفتار کر لیا گیا۔ لازمی نہیں کہ کوئی ایسا انسان جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ہی سے کام لے دین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، عام سادہ لوگ قسم کے مسلمان، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے سکتے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان میں اور بھی ایسا ایک اسٹوڈنٹ جو باہر کسی ملک میں پڑھنے کے لیے گیا تھا دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے، اس نے بھی شاطم رسول کا سر تن سے جدا کیا، اسے بھی گرفتار کیا، پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا اسے۔ بہرحال ان کی یہودیوں کی سازشیں رہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، توڑوانا اور مسلمانوں کے اوپر حکومتیں کرنا، یہ ان لوگوں کا شیوا رہا۔ بہرحال جب مسلمان دین سے دور ہوئے اور جہاد جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا، مسلمانوں پر۔ اور جس دن مسلمان اکٹھے ہو گئے اور دین پر عمل پیرا ہو گئے تو یہ سمجھنا کہ اس دن یہ
دنیا کا جتنا بھی کفر ہے ان سب کا آخری دن ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن پاک میں فرمایا کہ کفار جتنے بھی ہیں وہ تمہارے نہ تو کبھی دوست تھے نہ کبھی دوست ہوں گے اور نہ ہی تمہارے کبھی دوست ہو سکتے ہیں۔ ان سے لین دین نہ کرو، کیونکہ دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، اور دوسری جگہ پر کیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ عام سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے دلوں میں ہر قسم کی نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور مسلمان کی اسی نرمی کا وہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے، تو جو مسلمانوں کے دشمن تھے یہود و نصارہ، وہ لوگ بھی اور مسلمانوں کے درمیان جو رہنے والے اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہنے والے جو منافقین تھے، وہ بھی یہودیت کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف خوشیاں منانے لگے، جشن منانے لگے۔ تو مسلمانوں کی شکست پر یہود و نصارہ اور جو منافقین تھے ان کی زبانیں دراز ہو گئیں اور وہ خوشیاں منانے لگے، جشن منانے لگے مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو کہنے لگے اس چیز کے بارے میں کہ اگر تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے، منافقین کہنے لگے، تو آج یہ دن آپ لوگوں کو اور ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ ظاہراً وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کر رہے تھے اور یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے کہ ان کی بھی طرفداری کر رہے تھے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو جو ایک شکست کا جھٹکا لگا ہے اس کے اوپر ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی مسلمانوں نے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوئے اور انہیں شکست اٹھانا پڑی۔ اور یہود و نصارہ منافقین کے ساتھ مل کر خوشیاں منانے لگے، بغلیں بجانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ باتیں کرنے لگے اپنی طرف سے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو جو تمہارے ساتھی شہید ہوئے تو وہ اپنی جانیں نہ گنواتے۔ تو مسلمانوں کو ہر اعتبار سے وہ تانے مارنے لگے، تانے دینے لگے اور مختلف قسم کی باتیں کسنے لگے مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ کے اندر زخمی تھے اور بھی مسلمان زخمی تھے، تو ان کو بھی تانے دینے لگے کہ یہ خود پسند ہیں تمہارے نبی، دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس کو بادشاہت کی ایک چاہت ہو یا جا پسند ہو اور بادشاہت کا شوقین ہو، ایسا کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ بہرحال مختلف قسم کی باتیں کسنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور حضرات صحابہ کرام کے اوپر۔ تو اسی چیز پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی